الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وفاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکریں عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 30ویں پارے کی سورۃ البینہ کی ایک آیت تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کر لیے اولئک ہم خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق یہی لوگ ہیں۔ ایمان والوں سے بڑا سٹیٹس کسی کا نہیں ہو سکتا، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پختہ کیا کہ اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تو پھر تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ برتاؤ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے،
اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنا ہوگا، قول اور فعل کے تضاد کو ختم کرنا ہوگا، ظاہر اور باطن کی تفریق کو ختم کرنا ہوگا، کردار اور گفتار کو میچ کرنا ہوگا۔ چونکہ کل 25 دسمبر ہے اور پوری دنیا میں کرسمس ڈے کے عنوان سے عیسائی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمان بھی ان کے اس مذہبی تہوار میں شامل ہو کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور غضب کو دعوت دیتے ہیں، ان کی مشابہت اور ان کی نقالی میں 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی مہینے کے آخر میں جب سال ختم ہوتا ہے، ہیپی نیو ایئر ڈے جسے کہتے ہیں، اس میں بھی ہوائی فائرنگ، جشن، رقص و سرور، موسیقی، گانے بجانا، مخلوط گیدرنگز میں شریک ہونا، اس کے ذریعے سے بھی اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں عنوانات پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کائنات کی بہترین مخلوق ایمان والے اور جو عمل صالح کرے۔ ایک آیت کریمہ میں کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی، کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمے کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے اور اس کی شاخیں بلند و بالا۔ جڑ زمین کی تہ میں اور شاخیں سب سے بلند۔ تو کلمے کی مثال جڑ کی ہے۔ کسی درخت کی جڑ جتنی مضبوط ہو، تنا بھی مضبوط ہوتا ہے، شاخیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، پتے بھی اس کے اوپر آتے ہیں، پھول بھی اسی کے اوپر آتے ہیں، پودا بھی وہ اچھا لگتا ہے، پھل بھی اس کا میٹھا ہوتا ہے، چھاؤں بھی اس کی گھنی ہوتی ہے، وہ سٹیبل اور مضبوط بھی ہوتا ہے، معمولی ہواؤں کے تھپیڑوں سے اس میں جنبش نہیں آتی۔ تو جس طرح جڑ مضبوط ہونے کی وجہ سے کھجور کا درخت مضبوط ہوتا ہے، جس کی کلمے کی بنیاد اور عقیدہ مضبوط ہوگا، اس کی شاخیں بھی آسمان تک جائے گی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ یہ کلمہ طیبہ اور نیک اعمال آسمان کو چھو لیتے ہیں، ہاتھ ادھر اٹھتے ہیں، عرش کے ستون ہلتے ہیں، انسان زمین پر سجدہ کرتا ہے، عرش کے ستون ہلنے لگتے ہیں، انسان آنسو زمین پر گراتا ہے اور اس کے اثرات آسمانوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے سب سے بیسک اور بنیادی چیز اس کا عقیدہ ہے۔ عقیدے میں توحید ہو، شرک نہ ہو، اس میں اضطراب نہ ہو، اس میں لچک نہ ہو، اس عقیدے میں تزلزل اور وائبریشن نہ ہو، وہ پرفیکٹ بیلنسنگ ہو۔ عمل میں اگر کمزوری رہ بھی جاتی ہے،
اللہ درگزر کر دیں گے، لیکن عقیدے ہی میں اگر دراڑ رہ گئی تو پھر اس کی نجات مشکل ہے۔ اسی لیے آج باطل سب سے زیادہ زور مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے پر صرف کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خاموش ارتداد، مرتد بنایا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے پر۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے مرتد ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا زندیق ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا مشرک ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا بدعتی بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا فاسق اور فاجر بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا اور دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایسی محنت باطل نے اس کے عقیدے میں بگاڑ کے لیے کی۔ اس کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان کا تعلق کتاب و سنت سے ختم کر دیا جائے، اس کا تعلق منبر و محراب سے ختم کر دیا جائے، اس کا تعلق مسجد و مدرسے سے ختم کر دیا جائے، اس کا تعلق تبلیغ اور خانقاہ سے ختم کر دیا جائے، اس کا تعلق علماء اور طلباء سے ختم کر دیا جائے، اس کا تعلق اولیاء اور صلحاء سے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، آپ کو ڈراموں کے ذریعے سے ایسے عجیب جملے سنوائے جاتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ پردہ پردہ پردہ، یہ تو دقیانوسیت ہے۔ یہ پردے کی بات کرنے والے ان کے دل صاف نہیں ہے۔ کہتے پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ ظاہری پردہ کوئی ضروری نہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا۔ تو ایک تو میڈیا جس میں ہم سب پوری طرح انوالوڈ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر آدمی آج گھر جا کر کیلکولیشن کرے کہ 24 گھنٹوں میں میرے کتنے گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں اور کتنے بازار میں۔ بازار سے مراد باہر کی دنیا۔ میرے کتنے گھنٹے تلاوت میں گزرتے ہیں اور کتنے گھنٹے موبائل پر گزرتے ہیں، کتنے گھنٹے علماء کے بیچ گزرتے ہیں اور کتنے گھنٹے دین سے غافل دوستوں کے اندر گزرتے ہیں۔ محاسبہ کر لیں۔ یہ ایسا امتحان ہے جس کے لیے ایگزامینیشن روم کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کویسچن پیپر سوالیہ پرچوں کی ضرورت نہیں ہے، جس کو چیک کرنے میں گھنٹوں نہیں لگتے، جس کی مارکنگ اور نمبرات دینے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، جس کا ریزلٹ اناؤنس ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، فوراً ریزلٹ آ جائے گا۔ اور ایسا ریزلٹ جس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، اس نتیجے کو کوئی بدل نہیں سکتا چونکہ آپ خود لے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک سروے ہوا کہ آج کل نارمل انسان ہم جیسے 7 سے 8 گھنٹے موبائل کو دیکھتے ہیں۔ کتنے؟ 7 سے 8 گھنٹے۔ آپ مجھے یہ بتائیے 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے موبائل کو دیکھنے والے 8
8 منٹ بھی قرآن پر نظریں نہیں جما رہا، اس کی زندگی میں برکت اور سکون کیسے آئے گا؟ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مغرب کی یہ سازش کہ مسلمان کو قرآن و سنت سے دور کر دو۔ اچھا، ہم کہتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتا قرآن سے تعلق نہیں ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کا تعلق ہے۔ بھائی جسٹ قرآن کو پڑھ لینا یہ تعلق ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اصل تعلق صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا بھی سمجھنا بھی، قرآن کو پڑھنا بھی سمجھنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی۔ صرف پڑھنا کافی نہیں، آپ کا دیکھنا قرآن کے مطابق، آپ کا سننا قرآن کے مطابق، آپ کا بولنا قرآن کے مطابق، آپ کا سوچنا قرآن کے مطابق، آپ کا لینا قرآن کے مطابق، آپ کا دینا قرآن کے مطابق، آپ کا کمانا قرآن کے مطابق، آپ کا لگانا قرآن کے مطابق، آپ کا چلنا قرآن کے مطابق، آپ کا سونا اور جاگنا قرآن کے مطابق، آپ کا کھانا اور پینا قرآن کے مطابق، آپ کی شادی اور غم قرآن کے مطابق، آپ کی معاشرت اور معیشت قرآن کے مطابق، آپ کے گھر کی دہلیز اور دکان کا ماحول قرآن کے مطابق، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت قرآن کے مطابق، آپ کے معاملات قرآن کے مطابق، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا قرآن کے مطابق۔ یہ ہے قرآن سے تعلق۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جو روزانہ 2 پارے پڑھتا کہتے ہیں اس کا قرآن سے تعلق مضبوط ہے، اسی لیے تو قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو قرآن سے تعلق، باطل کہتا ہے قرآن و سنت سے تعلق کاٹ دو، اپنے پیارے نبی سے ان کا رشتہ کاٹ دو۔ آپ اور میں جذبات میں نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچو، رشتہ تو کٹ گیا ہے، سر کے بالوں سے شروع کرو، پاؤں کے ناخن تک جاؤ، نبی والی صورت نہیں، نبی والی سیرت نہیں، نبی والا امامہ نہیں، نبی والی داڑھی نہیں، نبی والی مسواک نہیں، نبی والی تلوار نہیں، نبی والی نماز نہیں، نبی والی روزہ نہیں، نبی والی تلاوت نہیں، نبی والے اخلاق نہیں، نبی والا کردار نہیں، نبی والا لین دین نہیں، نبی کے طریقے پر شادی نہیں، نبی کے طریقے پر غم نہیں، نبی کی ایک حدیث یاد نہیں ہے، ساری زندگی الٹ چل رہی ہے، نبی کے طریقوں سے ہٹ کر چل رہی ہے، کون سا رشتہ ہے جو باقی ہے؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ آپ قرآن اٹھائیں، کہیں سے بھی کھولیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، جو قرآن میں ہے وہ اور ہے، جو ہم کر رہے ہیں اور ہے۔ آپ نبی کی حدیثیں اٹھائیں، ہزاروں لاکھوں حدیثیں، کسی بھی حدیث کا ترجمہ پڑھیں، جو حدیث میں ہے وہ کچھ اور ہے، جو ہم کر رہے ہیں کچھ اور ہے۔ وہ ایک حد تک کامیاب ہے،
علامہ اقبال نے اسی سازش کو بانپ کر کہا تھا، کیا وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، صحابہ بھوکے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو خوراک نہیں ہے، پہننے کو ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، سواری کے لیے انتظام نہیں ہے، شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن نبی کی محبت میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے، فکر عرب کو، آج سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تبلیغی جماعت پر پابندی، انڈین اداکاروں کو بلوا کر ان کو پروٹوکول دینا، سینما ہال کھولنا، ڈانسنگ کلب کھولنا، نائٹ کلب کھولنا، عورتوں کو بے پردگی کے لیے لائسنس دینا، حق والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا، فلسطینیوں کا خون بہانے والے اسرائیلیوں کو سپورٹ کرنا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فرنگ انگریز کو کہتے ہیں، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اسی لیے ہم تھوڑا جذباتی نعروں سے اور پیٹرن سے ہٹ کر اپنا محاسبہ کریں۔ ہمیں نعروں میں الجھا دیا گیا، بس اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے، تمہاری ترقی کا سورج ڈوب گیا، تمہاری ترقی کا سورج غروب ہونے والا ہے، تمہاری تلواریں زنگ آلود ہو گئی، تمہارے ہاتھوں سے تسبیح گر گئی ہے، تمہارے مسلوں پر اب ماتھے کے نشان اور ماتھے پر سجدوں کے نشان نظر نہیں آتے، تمہاری آنکھوں میں پاکیزگی کا سرما نہیں ہے، حیا کی وہ جھلک نہیں ہے، تمہاری عورتوں میں اور کافر کی عورتوں میں اب فرق نہیں ہوتا، تمہارے نوجوان اور مغرب کے نوجوانوں کو دور سے دیکھ کر کوئی فرق نہیں کر سکتا، تمہاری مسجدیں خالی ہے اور جتنے آتے ہیں ان کے دل ایمان سے خالی ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کل 25 دسمبر ہے اور عیسائی پوری دنیا میں کرسمس ڈے مناتا ہے، اور مسلمان بھی یا تو جہالت کی وجہ سے ان کے ایونٹس میں شریک ہوتے ہیں یا سیاست چمکانے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہو کر کیک کاٹتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کرسمس ان کا مذہبی تہوار ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسرا عقیدہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ تو جو ہیپی کرسمس کہتا ہے وہ اس عقیدے کی تائید کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور میں ان کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، نہ وہ جنا گیا ہے،
نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں۔ پورے اسلام کی بیس اس سورت پر کھڑی ہے، توحید پر۔ یہ سورہ اخلاص اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے۔ اور وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان ظالموں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا۔ یہ اتنی بڑی بات، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر اس کا سیفٹی پن نکال لیا جائے تو آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ بھی ٹوٹ کر گر پڑے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، اور ہم ان کو ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں۔ کبورت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات یہ اپنے منہ سے ظالم نکال رہے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ فرماتے قاتلہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، پھٹکار ہو ان پر، نحوست ہو ان پر۔ اتنی خطرناک بات کرتے ہیں، اور مسلمان اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، ان کو مبارکباد دے رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، اور کہتے جی اسلام تو ذمیوں کو حقوق دیتا ہے۔ صحابہ نے ذمیوں کو حقوق دیے، لیکن ان کے مذہبی تہوار میں حوصلہ افزائی نہیں کی، حوصلہ شکنی کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا اس نے اللہ کو جھٹلایا۔ بھائی جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بنا کیوں نہیں سکتا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر سکتا ہے، اتنی بڑی زمین کو بچھا سکتا ہے، وہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اور جس نے اللہ اکبر کبیرہ میرے لیے بیٹا ثابت کیا اس نے مجھے گالی دی۔ یہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں اور ہم انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ اسی لیے لا تغلو فی دینکم، فرمایا اے یہود و نصارہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ عیسائیوں نے غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے غلو کیا کہ سرے سے عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کا انکار کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میری شان میں اتنا مبالغہ نہ کرو جیسے نصارہ نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی نہیں، خدا کا بیٹا بھی نہیں، حضرت مریم خدا بھی نہیں، نعوذ باللہ خدا کی بیوی بھی نہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وہ سچی پاک باز عورت، کانا یأکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانا کھائیں وہ انسان ہوتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، باپ کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، تو جو اللہ بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بغیر ماں کے اماں حوا کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کا جز اولاد ہے، ان الانسان لکفور مبین، یہ کفریہ باتیں ہیں۔
تو مسلمان ان کے ایونٹ میں شریک نہ ہو، ہیپی نیو ایئر کی گیدرنگز میں شریک نہ ہو۔ قرآن کریم میں 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں ایک آیت ہے، والذین لا یشہدون الزور، اللہ والوں کی نشانی وہ جھوٹی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے۔ زور سے کیا مراد ہے؟ کرسمس ڈے میں شریک ہونا۔ زور سے کیا مراد ہے؟ ہیپی نیو ایئر ڈے میں شریک ہونا۔ زور سے کیا مراد ہے؟ ویلنٹائن ڈے میں شریک ہونا۔ زور سے کیا مراد ہے؟ بت پرستوں کی جگہوں میں جا کر شریک ہونا۔ زور سے کیا مراد ہے؟ شرکیہ مجالس میں شریک ہونا۔ یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی شریک ہوگا، من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی میں سے شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت سے منع فرمایا۔ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنا عبادت ہے، آپ نے فرمایا عبادت میں بھی ان کی مشابہت سے بچو۔ اگر میں اگلے سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 7 میں 9 کا روزہ بھی میں لاؤں گا۔ وہاں عبادت میں مشابہت سے روکا جا رہا ہے، یہاں بال ان کی طرح، یہاں چہرہ ان کی طرح، یہاں لباس ان کی طرح، یہاں شادی ان کی طرح، یہاں کاروبار ان کی طرح۔ یہاں پر کرسمس ڈے میں ان کے ساتھ شریک، ہیپی نیو ایئر ڈے میں ان کے ساتھ شریک، ویلنٹائن ڈے میں ان کے ساتھ شریک، پینٹ شرٹ میں ان کے ساتھ شریک۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ داڑھی میں اگر سفیدی آ جائے اور ایک آدمی جوان ہے تو وہ اس کو مہندی لگا سکتا ہے، لگائے، لا تشبہوا بالیہود، یہود کی طرح اس کو ایسے نہ رہنے دو۔ ایک ایک عمل میں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کو کرسمس ڈے پر مبارکباد دینا ایسا ہے جیسے صلیب کے آگے سجدہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ان کے تہوار میں شریک ہونا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کی بیوی بھی اگر عیسائی ہو، وہ تو اس زمانے میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو جاتا تھا، اب تو اہل کتاب ہے ہی نہیں، اگر بیوی بھی عیسائی ہو وہ بیوی کو بھی مبارکباد نہ دے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کا حکم ہے گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کو تعاون نہ کرو۔ اسی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا اقدر ان انظر، میں تو طاقت ہی نہیں رکھتا ان لوگوں کو دیکھنے کی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ پر الزام لگایا، یہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ پر تہمت باندھی، اور میں اس کو دیکھوں، مجھے تو دیکھنے کی طاقت نہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹ رہے ہیں، ہم ان کو گفٹ دے رہے ہیں۔ کرسمس ٹری، صرف امریکہ میں کرسمس ٹری کے صنوبر کے درخت کے 12,000 فارم ہیں، 1 لاکھ افراد اس سے وابستہ ہے، 50 کروڑ ڈالر سالانہ اس پر انویسٹ ہوتا ہے۔ مسلمان کو ان کے مذہب سے، کتاب اور سنت سے، اکابر اور اسلاف سے دور کر دینا، یہ ان کی سازش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ میرا کاتب ایک نصرانی اور عیسائی ہے، بڑا اچھا لکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں یہ حکم نہیں پڑھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا الذین، ان کو دوست نہ بناؤ، بطانۃ من دونکم، رازدار نہ بناؤ۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ تم لکھنے کے لیے، خط و کتابت کے لیے
کسی عیسائی کو، یہودی کو اپنا اسسٹنٹ رکھو گے تمہارے راز فاش ہو جائیں گے، تمہاری پرائیویسی نہیں رہے گی، مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ آج مسلمان ممالک میں اکنامک ایڈوائزر وہ لوگ ہیں IMF کی صورت میں، ورلڈ بینک کی صورت میں، یورپی یونین کی صورت میں، اقوام متحدہ کی صورت میں، UN کی صورت میں، NGOs کی صورت میں ہمارے اکنامک ایڈوائزر وہ ہیں۔ ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے پاس ہے۔ ہمارے بڑے بڑے حکمرانوں کے جو اسسٹنٹ اور معاون ہوتے ہیں وہ قادیانی ہوتے ہیں، قادیانی لوبی ہوتی ہیں، سیکولر لوبی ہوتی ہیں۔ آج سارا کلاؤڈ پر جتنا ڈیٹا ہے وہ سب امریکہ کے پاس ہے، اور مسلمان اس میدان میں محنت ہی نہیں کر رہا، اس کو بس مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا ہے۔ کوئی عالم ذرا سی حالات حاضرہ پر بات کرے، معروضی حالات پر بات کریں، جغرافیائی حالات پر بات کریں، ہسٹوریکل چیزوں پر بات کریں، معاش پر بات کریں، معیشت پر بات کریں، سیاست پر بات کریں، کہتے جی یہ مسجد سے بھی سیاست کی باتیں ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبیوں نے کی۔ مسجد نبوی میں صرف نمازیں نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذانیں بھی ہوئی، مسجد نبوی میں نمازیں بھی ہوئی، مسجد نبوی میں خطبے بھی ہوئے، مسجد نبوی میں دعائیں بھی ہوئی، مسجد نبوی میں ذکر کے حلقے بھی لگے، مسجد نبوی میں تعلیم و تربیت کے حلقے بھی لگے، مسجد نبوی میں تبلیغی جماعتوں کی تشکیل بھی ہوئی، مسجد نبوی میں جہاد کی تشکیلیں بھی ہوئی، مسجد نبوی میں نکاح بھی ہوئے، مسجد نبوی میں جنازے بھی ہوئے، مسجد نبوی کے ممبر سے بیت المال کا نظام بھی بنایا گیا، مسجد نبوی میں بیواؤں، یتیموں، ناداروں، بے گھروں کی لسٹیں بھی بنی، مسجد نبوی میں صحابہ کو بھیجا گیا کہ جا کر دیکھو دشمن کی تعداد کتنی ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے، معروضی حالات کیا ہے، اس کا لشکر کیسا ہے، اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ایسے نہیں ہوا کہ رات کو آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا چلیے نکلیے، نہیں، پہلے سے پلان تھا، کسی بھی وقت ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، تیار رہنا، خود بھی ایک سواری بھی 2 تیار رکھنا اور توشہ بھی تیار رکھنا، ایک گائیڈ عامر بن فہیرہ جس کو راستوں کا پتہ ہو، جس کو جغرافیے کا پتہ ہو، جس کو موسم کا پتہ ہو، اس کو بھی تیار رکھنا۔ پوری تیاری کے ساتھ ہجرت کی، پوری تیاری کے ساتھ جہاد کیا۔ 1 مہینے کی مسافت پر جو دشمن ہوتا تھا، آج کل کے دور میں دنیا کے آخری کونے میں اگر کوئی دشمن ہے انٹارکٹیکا میں، ان کی بھی آقا کو خبر ہوتی تھی۔ یہ ایسا دین نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ بس ضربے لگاتے رہو، یہ سب علماء کا کام ہے، قرآن اور حدیث اس سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ نعرہ برٹش نے لگایا کہ ان کے مولویوں کو باہر نہ نکلنے دو، اگر تھوڑا سا نکلے عوام فوراً پروپیگنڈا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم دوستو، ہم ان حالات کو سمجھے بھی اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے آقا سے سچی محبت کا ثبوت دے۔ یہ جو کرسمس ڈے ہیں ہم انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن ان کے غلط عقیدے پر انہیں مبارکباد بھی نہیں دیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ایسے سیاست دانوں کی ہم بات نہیں مانیں گے۔ اور ہیپی نیو ایئر ڈے بھی آ رہا ہے، اس میں فائرنگ کرنا اور اس ہوائی فائرنگ سے لوگوں کو گولیاں لگ جاتی ہے، لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی دل کا بیمار ہے اس کو اٹیک ہو سکتا ہے،
اور اسکوٹروں سے سائلنسر نکال کر جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک رات میں اتنے گناہ ہوتے ہیں، یہ سروے کیا گیا، ہیپی نیو ایئر ڈے اور کرسمس ڈے ایک رات میں اتنے گناہ ہوتے ہیں، پورے سال میں نہیں ہوتے۔ اتنی شرابیں پی جاتی ہیں، پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ اتنی فائرنگ ہوتی ہے، پورے سال میں نہیں ہوتی۔ اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پورے سال میں نہیں ہوتے۔ اتنی املاک کو لوٹا جاتا ہے، پورے سال میں نہیں لوٹا جاتا۔ اور ان کافروں کے ساتھ مسلمان بھی اپنی غفلت اور نادانی میں شریک ہیں۔ اللہ میں سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔